بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلی آیت کے اندر ذکر فرمایا، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، یہود و نصارہ کے محاجے کو یعنی جھگڑے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو نجران کے نصارہ تھے، یہودی علماء ان کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اسی طریقے سے نصارہ نے بھی کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ ابراہیم علیہ السلام یہ نصارہ تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش کا زمانہ ہے، نبوت کا زمانہ ہے، ان کے بہت عرصے پہلے، بہت سالوں پہلے، اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت بعد کے اندر ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال یہاں بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو، حالانکہ تمہیں اس چیز کا علم نہیں۔ اگر تم اس چیز کے بارے میں ذکر کرتے کہ تمہارے پاس جس کا علم ہے، مثال کے طور پر تورات کے متعلق یا اسی طریقے سے انجیل کے متعلق تم بات کرتے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تمہارے پاس اس کا علم ہے، مکمل علم تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ علم ہے، اگر تم اس کے متعلق بات کرتے تو تمہاری بات مان لی جاتی، لیکن تم اس چیز کے متعلق ذکر کر رہے ہو، لڑ رہے ہو کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بہرحال یہاں ایک اور چیز اشارہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی یہودی نصارہ کو کہتے تھے کہ تم ایمان کے اوپر تم حق پر نہیں ہو، اور نصارہ یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ وہ یہود و نصارہ کا مسئلہ تھا، لیکن آج اگر امت مسلمہ کو دیکھے، آج اگر پوری قوم کو دیکھے تو آج پوری قوم کا یہی مسئلہ ہے، جگہ جگہ مسائل بنائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے، حق پر میں ہوں۔ ہر ایک نے اپنا اپنا جھنڈا بنایا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا منارہ بنایا ہوا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی جھنڈا، یہی منارہ جو میں نے اپنایا ہوا ہے، جو میں نے بنایا ہوا ہے، یہی حق ہے، باقی سب کچھ غلط ہے، باقی تمام کے تمام غلط ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ہونا چاہیے تھا، جو حالات اس وقت ہے، اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اصل تو یہ ہے کہ پوری امت کو قرآن کے اوپر آ کر کے جمع ہو جانا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک عام انسان کہے ایک چیز کو، چھوٹا عالم کہے، ایک چھوٹا سا عالم کہے، تو اس چیز کو اس کو لوگ توجہ نہیں دیتے کہ چلو اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا، لیکن ایک اتنا بڑا عالم ہو کر کے کہ جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہو، ہندوستان کے ایک عالم، نام بھی میں لوں گا، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب، بہت بڑے عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، پوری دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے ایک بیان دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کا مقام بیان فرمایا، وہ تمام کا تمام، چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو اور بڑے سے بڑا صحابی ہو، ذکر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔
اولئک هم المفلحون، اولئک هم ہر ایک صحابی، کسی صحابی کا نام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ اس سے خوش ہے یا اس سے خوش ہے. تمام کے تمام صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی صحابی ہیں، تمام کے تمام کلہم معدول، یعنی تمام کے تمام صحابہ انصاف کے اوپر ہے، تمام کے تمام صحابہ حق کے اوپر ہے، انصاف کے اوپر ہے. لیکن مولانا سلمان ندوی انہوں نے بیان دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری مولوی تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سرکاری مولوی تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہ کہا کہ کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جو حق کے اوپر قائم نہیں ہے، جن کے اندر انصاف نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم تو صاف طور پر فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابی کسی صحابی کا نام نہیں لیا گیا، تمام کے تمام صحابی کو بیان کیا گیا کہ یہ درجہ ہے صحابہ اکرام کا. لیکن جب ایک بڑا عالم اس چیز کو کہتا ہے تو قوم کے اندر انتشار آتا ہے، قوم کے اندر فرقہ وارانیت پیدا ہوتی ہے. تو اسی لیے اگر ایک چھوٹا انسان کہے، چھوٹا مولوی کہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو چھوٹا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب ایک اتنے بڑے درجے کا عالم ایسی بات کو کہے گا تو قوم کے اندر انتشار آئے گا. حالانکہ اس وقت علماء اکرام کا کام یہ ہے کہ امت کو جوڑے قرآن کریم کے اوپر، امت کو جوڑے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر کے آئے اس کلمے کے اوپر یہ جوڑنا چاہیے تھا. چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شافعی سے تعلق رکھتا ہو، حنبلی سے تعلق رکھتا ہو، مالکی سے تعلق رکھتا ہو، یا حنفی یا مسلک سے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس وقت تمام امت کو قرآن کریم سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی فکر ہونی چاہیے. تو اصل یہ چیز یہ ہے، آج پوری قوم جو یہود و نصارہ کا کام تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے تھے، آج پوری قوم، پوری امت مسلمہ اس چیز کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھو دنیا کے اندر عبادت کا معاملہ بندے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا تعلق ہے. وہ کس کی عبادت قبول کرے گا، کس کی نہیں کرے گا، کوئی نہیں جانتا. اصل فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے. ہر ایک انسان وہ کامیاب ہے دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کر، جو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار رہا ہو. وہ انسان کامیاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اسی لیے ہم سب کو مل کر کے ایک قرآن کریم کے متعلق یا اسی طریقے سے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کر کے آئے ہیں اس کلمے کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے. فرقہ وارانیت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک قوم کے اندر انتشار آئے گا، قوم بدگمانی قوم کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ یہ اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ آج امت مسلم کا حال ہے. بیان فرمایا، دیکھو ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار سنتے ہو تم لوگ، حاججتم فیما لکم، تم جھگڑتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس بات کے متعلق کہ جس کا تمہیں علم ہے. تم جھگڑ چکے اس بات کے متعلق جس کا تمہیں علم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے متعلق تم جھگڑ چکے اس کے متعلق جس کا تمہیں علم دیا گیا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، پھر اب کیوں جھگڑتے ہو تم اس چیز کے متعلق جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، کس طریقے کے اوپر تھے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر آگے والی آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی